لڑکا اور سیب کا درخت۔ بہت عرصے پہلے کسی جگہ ایک بہت بڑا سیب کا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا روزانہ وہاں آتا۔ وہ درخت کے اوپر چڑھتا، سیب کھاتا اور درخت کے سائے میں آرام کرتا۔ وہ درخت سے بہت پیار کرتا تھا اور درخت کو بھی اس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا۔ اب وہ درخت کے گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا درخت کے پاس آیا اور اداس لگ رہا تھا۔ درخت نے لڑکے سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ لڑکے نے جواب دیا، میں اب بچہ نہیں ہوں اور اب میں درختوں کے گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے اس کی بات سنی تو کہا، معاف کرنا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن تم میرے سیب توڑ کر لے جاؤ اور بیچ دو، پھر تمہارے پاس کھلونے خریدنے کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اس نے سارے سیب توڑے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ سیب لے جانے کے بعد لڑکا کبھی واپس نہ آیا۔ درخت بہت اداس ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکا جو اب آدمی بن چکا تھا واپس آیا اور درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے جواب دیا، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں، مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے لیے گھر چاہیے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے جواب دیا، معاف کرنا، میرے پاس گھر تو نہیں ہے، لیکن تم میری شاخیں توڑ کر گھر بنا لو۔ آدمی نے اس کی شاخیں توڑی اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ آدمی کو خوش دیکھ کر درخت بھی بہت خوش ہوا، لیکن وہ آدمی واپس نہ آیا اور درخت پھر سے اداس اور تنہا رہ گیا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر آدمی پھر سے درخت کے پاس آیا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سکون کے لیے میں سمندر کی سیر پر جانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے جواب دیا، میرا تنا استعمال کر لو، کشتی بنانے کے لیے تم دور تک سفر کر سکو گے، خوش رہو۔ آدمی نے درخت کا تنا کاٹا اور کشتی بنا کر سمندر کی سیر پر نکل گیا اور بہت عرصے تک واپس نہ آیا۔ آخر کار بہت سالوں بعد آدمی واپس آیا۔ درخت نے اسے دیکھ کر کہا، معاف کرنا بیٹا، لیکن اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس کوئی سیب نہیں۔ آدمی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، سیب کھانے کے لیے اب میرے پاس دانت بھی نہیں ہے۔ درخت نے کہا، اب میرے پاس تنا بھی نہیں جس پر تم چڑھ سکو۔ آدمی نے جواب دیا، اس سب کے لیے میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ درخت نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے سوائے میری ان پرانی جڑوں کے۔ درخت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آدمی نے جواب دیا، مجھے اب کچھ زیادہ نہیں چاہیے، صرف ایک جگہ چاہیے آرام کے لیے۔ درخت نے جواب دیا، درختوں کی پرانی جڑیں آرام کے لیے بہترین جگہ ہیں، آؤ بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ درخت ہمارے والدین کی طرح ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس صرف تب آتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے یا ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے والدین ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے اور جہاں تک ہو سکے ہماری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔